جشن کا سما ہر طرف بنا، جشن کا سما ہر طرف بنا، آ گئے نبی آخری نبی۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ، الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ، الصلاة والسلام علیکہ یا حبیب اللہ، السلام علیکہ یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ، السلام علیکہ یا نبی اللہ، وعلی آلک و اصحابک یا نور اللہ۔ وعلی آلک و اصحابک یا نور اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، ہمارا اسپیشل پروگرام شروع ہو چکا ہے۔ پروگرام کا نام ہے ربیع الاول کی رونقیں، ربیع الاول کی رونقیں۔ رونق۔ ربیع الاول کا مہینہ بہت بابرکت مہینہ، مبارک مہینہ، ہمارے پیارے نبی مکی مدنی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کا مہینہ ہے۔ سبحان اللہ۔ نثار تیری چہل پہل پر ہزاروں عید ربیع الاول، سوائے ابلیس کے جہاں میں سبھی تو خوشیاں منا رہے ہیں۔ سبحان اللہ۔ ماشاءاللہ۔ جی ہاں پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، عاشقان رسول، عاشقان مصطفیٰ، عاشقان میلاد ہر طرف جو ہے وہ جھنڈے لہرا رہے ہیں، لائٹنگ کر رہے ہیں، محفلیں منعقد کر رہے ہیں، نیاز شریف کا اہتمام کر رہے ہیں، درود پاک، درود و سلام کی محفلوں کا انعقاد کر رہے ہیں، کیونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کا دن بہت قریب ہے۔ ولادت کا دن بہت قریب ہے، ان قریب 12 ربیع الاول آ جائے گی، اور 12 ربیع الاول کو ہمارے پیارے اور آخری نبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت شریف کا دن ہے۔ جی پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، آئیے درود پاک کی فضیلت سنتے ہیں۔ اللہ پاک کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو کوئی مجھ پر ایک مرتبہ درود پاک پڑھتا ہے، اللہ پاک اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے، اس کے 10 گناہ مٹا دیے جاتے ہیں اور 10 درجات بلند کر دیے جاتے ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ ماشاءاللہ۔ جی پیارے بچے اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، درود پاک پڑھنے کی بھی اپنی برکتیں ہیں، اور ربیع الاول کا مہینہ چل رہا ہے، جیسا کہ ہم اپنے ہر پروگرام میں اس بات کا تذکرہ کرتے ہیں کہ ربیع الاول کے مہینے میں، ربیع النور شریف کے مہینے میں ہمیں کیا کرنا ہے؟ درود پاک۔ زیادہ سے زیادہ کوشش کرنی ہے کہ ہم زیادہ سے زیادہ کثرت کے ساتھ درود پاک پڑھیں، اور امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کی طرف سے ہدف بھی ملا ہوا ہے کہ روزانہ کم سے کم ہر بچے کو، بڑے کو، عاشقان رسول کو روزانہ کم سے کم 1200 مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے، پڑھنے ہیں۔ 1200 مرتبہ درود پاک پڑھنے ہیں انشاءاللہ۔ شاعر نے ایک مقام پر کیا خوب لکھا کہ دکھوں نے تم کو جو گھیرا ہے تو درود پڑھو، گر حاضری کی تمنا ہے تو درود پڑھو، ہر درد کی دوا ہے صلی علی محمد، ہر درد کی دوا ہے صلی علی محمد، تعویذ ہر بلا ہے صلی علی محمد۔ تو ہمیں بھی کوشش کرنی ہے کہ زیادہ سے زیادہ درود پاک پڑھیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ ماشاءاللہ۔ جی پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، اب بڑھتے ہیں اپنے پروگرام کے پہلے سیگمنٹ کی طرف، اور پہلے سیگمنٹ کا نام ہے تلاوت۔ یا رسول اللہ یا حبیب اللہ۔ تلاوت سیگمنٹ میں ہمارے ساتھ قاری صاحب موجود ہیں، محمد حمزہ عطاری بھائی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں حمزہ بھائی آپ؟ الحمدللہ، آپ کیسے ہیں؟ الحمدللہ رب العالمین علی کل حال۔ جی حمزہ بھائی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد۔ سبحان اللہ، ماشاء اللہ ماشاء اللہ۔ اللہ پاک حمزہ بھائی آپ کو برکت عطا فرمائے، اللہ پاک ہمیں
قرآن پاک کی بھی زیادہ سے زیادہ تلاوت کرتے رہنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ جی پیارے بچوں اور کڈس مدری چینل کے ناظرین، اب بڑھتے ہیں اپنے پروگرام کے دوسرے سیگمنٹ کی طرف، اور دوسرا سیگمنٹ بہت پیارا سیگمنٹ ہے ہمارے پروگرام کا، ربیع الاول کی رونق کے پروگرام کا نام ہے، اور دوسرا سیگمنٹ جو ہے وہ بہت پیارا سیگمنٹ ہے، کیونکہ اس سیگمنٹ میں ہم اپنے پیارے اور آخری نبی مکی مدنی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان سنتے ہیں۔ سیگمنٹ کا نام ہے شان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ یا رسول اللہ یا حبیب اللہ۔ جی پیارے بچوں اور کڈس مدری چینل کے ناظرین، سیگمنٹ شروع ہو چکا ہے شان مصطفیٰ، اور تیز آواز میں، شان مصطفیٰ، یہ ہوئی نا بات، شان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے سیگمنٹ کا نام ہے، اور اس سیگمنٹ میں ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان سنتے ہیں۔ کس انداز میں کہ ہم ایک صحابی رضی اللہ عنہ کا قول سنتے ہیں، اور اس قول میں ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف بیان کی گئی ہوتی ہے۔ آج ہم جن صحابی رضی اللہ عنہ کا قول سنیں گے ان کا نام ہے حضرت کعب بن مالک۔ کیا نام ہے؟ حضرت کعب بن مالک رضی اللہ عنہ۔ پیارے بچوں اور کڈس مدری چینل کے ناظرین، حضرت کعب بن مالک رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، جب اللہ پاک کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم خوش ہوتے تو چہرہ انور خوشی سے دمک اٹھتا اور یوں معلوم ہوتا گویا چاند کا ٹکڑا ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، یہ ہے ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا حسن و جمال مصطفیٰ، مرحبا صد مرحبا، ماشاءاللہ۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آپ کے صحابی حضرت کعب بن مالک رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم خوش ہوتے تو چہرہ خوشی سے دمک اٹھتا، معلوم کیا ہوتا؟ گویا چاند کا ٹکڑا ہے۔ سبحان اللہ، ماشاءاللہ ماشاءاللہ، کیا بات ہے ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی، ماشاءاللہ۔ جی پیارے بچوں اور کڈس مدری چینل کے ناظرین، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک چہرے کی شان ہم نے سنی ہے۔ اب بڑھتے ہیں اپنے پروگرام کے اگلے سیگمنٹ کی طرف، اور سیگمنٹ کا نام ہے درس۔ یا رسول اللہ یا حبیب اللہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ، وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ، وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ اللہ پاک کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مسلمان جب تک مجھ پر درود شریف پڑھتا رہتا ہے فرشتے اس پر رحمتیں بھیجتے رہتے ہیں، اب بندے کی مرضی ہے کم پڑھے یا زیادہ۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ پیارے بچوں، آج میں آپ سے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مبارک جسم کے متعلق کچھ باتیں شیئر کروں گا۔ پیارے بچوں، ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مبارک جسم کی ایک خاص بات یہ تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مبارک جسم پر مکھی نہیں بیٹھتی تھی، اسی طرح مچھر خون نہیں چوستا تھا، اور نہ ہی جوئیں تکلیف پہنچاتی تھیں۔ پیارے بچوں، ایک مرتبہ صحابی رسول حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کی، بے شک اللہ پاک نے آپ کو اس بات سے محفوظ رکھا کہ مکھی آپ کے جسم پر بیٹھے، کیونکہ وہ گندگی پر بیٹھ کر اس سے آلودہ ہوتی ہے۔ پیارے بچوں، مکھیوں کی آمد اور جوؤں کا پیدا ہونا گندگی، بدبو اور پسینے وغیرہ کی وجہ سے ہوا کرتا ہے، اور ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ پاک نے نیچرلی پاک و صاف پیدا فرمایا ہے۔ اور پیارے بچوں، عام انسان کے بدن سے پسینہ نکلتا ہے تو وہ بدبودار ہوتا ہے، لیکن ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مبارک جسم سے جو پسینہ نکلتا تھا وہ بھی بہت خوشبودار ہوا کرتا تھا، یہاں تک کہ ایک صحابیہ اس پسینے کو بوتل میں جمع فرما لیا کرتی تھی اور پھر اس پسینے مبارک کو اپنی خوشبو میں ملایا کرتی تھی، اتنا خوشبودار پسینہ ہوتا تھا۔ پیارے بچوں، اسی طرح صحابیہ رسول
حضرت انس رضی اللہ عنہ نے فرمایا تھا کہ میرے انتقال کے بعد میرے بدن اور کفن میں وہی خوشبو لگائی جائے جس خوشبو میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مبارک جسم کا پسینہ ملا ہوا ہے۔ پیارے بچوں، ہمیں اللہ پاک کا شکر ادا کرنا چاہیے، ہمیں اللہ پاک کا کہ اس نے ہمیں ایسے نبی کا امتی بنایا جن کے خوبیوں کا، جن کے کمالات کا ذکر کرتے چلے جائیں تو ہمارے پاس وقت، الفاظ، دن ختم ہو جائیں گے، لیکن پھر بھی میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعریف کا اس طرح حق ادا نہیں ہو سکے گا جیسا ہونا چاہیے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ ماشاءاللہ جی پیارے بچے اور کڈس پدری چینل کے ناظرین، ہم نے درس سنا ہے۔ اب بڑھتے ہیں اپنے پروگرام کے اگلے سیگمنٹ کی طرف، اور اگلے سیگمنٹ کا نام ہے 12ویں کے کلام۔ یا رسول اللہ یا حبیب اللہ۔ جی پیارے بچوں اور کڈس پدری چینل کے ناظرین، ہمارا سیگمنٹ شروع ہو چکا ہے 12ویں کے کلام۔ سیگمنٹ کا نام ہے 12ویں کے کلام۔ سنیں گے مقابلے کے انداز میں ہمارے ساتھ موجود ہیں ٹیم اے میں ہمارے غفران بھائی اور ٹیم بی میں غلام مصطفیٰ بھائی۔ ماشاءاللہ ان دونوں نعت خوانوں کے درمیان مقابلہ کیا جائے گا۔ 12ویں کے جو کلام ہیں ان کے مقطع اور مطلع سنے جائیں گے۔ مطلع کہتے ہیں کلام کے پہلے شعر کو، اور مقطع کہتے ہیں کلام کے آخری شعر کو۔ جو 12 ربیع الاول کی مناسبت سے کلام پڑھے جاتے ہیں ان کے انشاءاللہ مقطع اور مطلع ہم سنیں گے۔ جی دونوں تیار ہیں بھائی، غفران بھائی اور غلام مصطفیٰ بھائی؟ دونوں بھائیوں نے بزر پہ ہاتھ رکھ لیا ہے۔ دیکھتے ہیں کہ پہلا شعر ہمیں کون سناتے ہیں۔ کیا مجدہ سنائے؟ صرف غفران بھائی نے بزر بجا دی ہے۔ کیا مجدہ جا بخش سنائے گا قلم آج، کاغذ پہ جو سو ناز سے رکھتا ہے قدم آج۔ سبحان اللہ۔ کیا مجدہ جاں بخش سنائے گا قلم آج، کاغذ پہ جو سو ناز سے رکھتا ہے قدم آج۔ سبحان اللہ۔ کیا مجدہ جاں بخش سنائے گا قلم آج، کیا مجدہ جاں بخش سنائے گا قلم آج، کاغذ پہ جو سو ناز سے رکھتا ہے قدم آج۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، کیا بات ہے۔ غفران بھائی نے شعر سنایا ہے اور پہلا پوائنٹ حاصل کر لیا ہے۔ غفران بھائی کو پہلا پوائنٹ مل گیا ہے۔ اب اسی کلام کا مقطع، کل نار جہنم سے حسن۔ جی دونوں بھائیوں کی بزر نہیں بج رہی ہے، بزر تو بج رہی ہے لیکن بجا نہیں رہے۔ کل نار جہنم سے حسن امن و اما ہو، یاد نہیں ہے دونوں میں سے کسی کو بھی۔ کل نار جہنم سے حسن امن و اما ہو، پورا مصرع پڑھ دیا لیکن دونوں میں سے کوئی بھی بزر نہیں بجا رہا ہے، تو میں سنا دیتا ہوں یہ شعر۔ کل نار جہنم سے حسن امن و اما ہو، اس مالک فردوس پہ صدقے ہوں جو ہم آج۔ سبحان اللہ سبحان اللہ ماشاءاللہ۔ اگلا شعر مطلع یعنی پہلا شعر، میں بتا رہا تھا غفران بھائی، مطلع یعنی پہلا شعر۔ نصیب، جی نصیب پر بزر بجا دی ہے ہمارے غفران بھائی نے۔ نصیب چمکے ہیں فرشیوں کے کہ عرش کے چاند آ رہے ہیں، جھلک سے جن کی فلک ہے روشن وہ شمس تشریف لا رہے ہیں۔ سبحان اللہ۔ نصیب چمکے ہیں فرشیوں کے کہ عرش کے چاند آ رہے ہیں، جھلک سے جن کی فلک ہے روشن وہ شمس تشریف لا رہے ہیں۔ سبحان اللہ۔ نصیب چمکے ہے فرشیوں کے کہ عرش کے چاند آ رہے ہیں، نصیب چمکے ہے فرشیوں کے کہ عرش کے چاند آ رہے ہیں، جھلک سے جن کی فلک ہے روشن، جھلک سے جن کی فلک ہے روشن شمس تشریف لا رہے ہیں۔ ماشاءاللہ۔ اگلا شعر اور اسی کلام کا مقطع یعنی آخری شعر۔ پھنسا ہے، بزر نہیں بجا رہے ہیں، 2 وٹ پڑھ دی ہیں میں نے۔ پھنسا ہے، جی پھنسا ہے بحر علم میں بیڑا، پائے خدا نہ خدا سہارا، اکیلا سالک ہیں سب مخالف، ہموں میں دنیا ستا رہے ہیں۔ ماشاءاللہ۔ شعر سنایا غفران بھائی نے۔ پھنسا ہے بحر علم میں بیڑا،
پائے خدا نہ خدا سہارا، اکیلا سالک ہے سب مخالف، ہموم دنیا ستا رہے ہیں۔ پھنسا ہے بغیر علم میں بیڑا، پائے خدا نہ خدا سہارا، اکیلا سالک ہے سب مخالف، اکیلا سالک ہے سب مخالف، عموم دنیا ستا رہے ہیں۔ ماشاءاللہ غفران بھائی نے حاصل کر لیے ہیں اب تک 3 پوائنٹس یا 4 پوائنٹس؟ 3 پوائنٹس حاصل کیے ہیں ماشاءاللہ۔ اگلا شعر اور کلام کا مطلع یعنی کلام کا آپ نے بھی مقابلے میں شامل رہنا ہے، ٹھیک ہے؟ ٹیم اے والے غفران بھائی کو سپورٹ کر رہے ہیں اور ٹیم بی والے غلام مصطفیٰ بھائی کو سپورٹ کر رہے ہیں۔ اگلا شعر عاشقوں، جی عاشقوں سنا ہے اور بزر بجا دی ہے غلام مصطفیٰ بھائی نے۔ عاشقوں ورد کرو صلی علی آج کی رات، میں پڑھوں شاہ کی کچھ مدح و ثنا آج کی رات۔ سبحان اللہ۔ عاشقوں ورد کرو صلی علی آج کی رات، میں پڑھوں شاہ کی کچھ مدح و ثنا آج کی رات۔ عاشقوں ورد کرو صلی علی آج کی رات، عاشقوں ورد کرو صلی علی آج کی رات، پڑھو شاہ کے کچھ مدح و ثنا آج کی رات۔ ماشاءاللہ جی غلام مصطفیٰ بھائی نے بھی حاصل کر لیا ہے پہلا پوائنٹ ماشاءاللہ۔ اگلا شعر اسی کلام کا آخری شعر یعنی مقطع، اے جمیل رضوی، جی بزر بجا دی ہے غلام مصطفیٰ بھائی نے۔ اے جمیل رضوی، اے جمیل رضوی وصف نبی کر اتنا، کہ رضا مند ہو احمد کی رضا آج کی رات۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ غلام مصطفیٰ بھائی نے حاصل کر لیا ہے دوسرا پوائنٹ، 2 پوائنٹس حاصل کر لیے ہیں ماشاءاللہ۔ اے جمیل رضوی وصف نبی کر اتنا، اے جمیل رضوی وصف نبی کر اتنا، کہ رضا مند ہو احمد کی رضا آج کی رات۔ سبحان اللہ ماشاءاللہ جی۔ اگلا شعر اور اگلا مطلع یعنی اگلے کلام کا پہلا شعر محبت، محبت سنا ہے اور غفران بھائی نے بزر بجا دی ہے۔ محبت، محبت کا عنایت کا عطا کا چاند نکلا ہے، محبت کا عنایت کا عطا کا چاند نکلا ہے، ربیع النور میں فضل خدا کا چاند نکلا ہے۔ سبحان اللہ۔ محبت کا عنایت کا عطا کا چاند نکلا ہے، ربیع النور میں فضل خدا کا چاند نکلا ہے۔ محبت کا عنایت کا عطا کا چاند نکلا ہے، محبت کا عنایت کا عطا کا چاند نکلا ہے، ربیع النور میں فضل خدا کا چاند نکلا ہے۔ غفران بھائی نے حاصل کر لیے ہیں کتنے پوائنٹس؟ 4 پوائنٹس، اور ہمارے غلام مصطفیٰ بھائی کے ہیں 2 پوائنٹس ماشاءاللہ۔ اسی کلام کا آخری شعر دیکھتے ہیں کہ پہلے کون بزر بجاتا ہے اور درست جواب دے پاتا ہے۔ جی شعر ہے مقطع یعنی کلام کا آخری شعر، فریدی لکھ رہا ہے، جی غلام مصطفیٰ بھائی نے پہلے بزر بجائی ہے۔ فریدی لکھ رہا ہے سنا ہے صرف۔ فریدی لکھ رہا ہے نعت میں ہر رنگ کے نغمے، قلم خوش ہے کہ توصیف و ثنا کا چاند نکلا ہے۔ سبحان اللہ۔ فریدی لکھ رہا ہے نعت میں ہر رنگ کے نغمے، قلم خوش ہے، کیا ہے؟ قلم خوش ہے کہ توصیف و ثنا کا چاند نکلا ہے۔ سبحان اللہ۔ چلیں آگے بڑھتے ہیں۔ اگلے کلام کا مطلع یعنی پہلا شعر، شعر ہے جشن ہے،
جشن ہے یہ کس شہ ذیشان کا، نور والے صاحب قرآن۔ سبحان اللہ، جشن ہے یہ کس شہ ذیشان کا، نور والے صاحب قرآن کا۔ جشن ہے یہ کس شہ ذیشان کا، جشن ہے یہ کس شہ ذیشان کا، نور والے صاحب قرآن کا، نور والے صاحب قرآن کا۔ ماشاء اللہ ماشاء اللہ۔ جی غفران بھائی نے حاصل کر لیے ہیں 5 پوائنٹس اور ہمارے غلام مصطفیٰ بھائی کے ہیں 3 پوائنٹس۔ اگلا شعر کلام کا بھی آخری شعر، ہمارے سیگمنٹ کا بھی آخری شعر، مل گئی۔ جی کیا مل گئی؟ مل گئی گوہر دولت نات کی، حق ادا کیوں کر ہو اس احسان کا۔ مل گئی گوہر دولت نات کی، حق ادا کیوں کر ہو اس احسان کا۔ غلام مصطفیٰ بھائی نے حاصل کر لیے ہیں 4 نمبر 4 پوائنٹس حاصل کر لیے ہیں۔ تو فیصلہ ہو گیا کہ آج کا مقابلہ جیت لیا ہے، کیونکہ غفران بھائی نے حاصل کیے ہیں کتنے پوائنٹس؟ 5 پوائنٹس اور ہمارے غلام مصطفیٰ بھائی نے حاصل کیے ہیں 4 پہلی پوزیشن ہے غفران بھائی کی، دوسری پوزیشن ہے غلام مصطفیٰ بھائی کی۔ ماشاءاللہ، سرکار کی آمد، مرحبا، آقا کی آمد، مرحبا، پیارے کی آمد، مرحبا، میٹھے کی آمد، مرحبا، ٹھار کی آمد، مرحبا، سالار کی آمد، مرحبا، سرکار کی آمد، مرحبا، مکی کی آمد، مرحبا، مدنی کی آمد، مرحبا، عربی کی آمد، مرحبا، آقا اتار کی آمد۔ مرحبا مرحبا ماشاءاللہ۔ جی پیارے بچوں اور کڈس پدری چینل کے ناظرین، آپ نے دیکھا مقابلہ کروایا ہم نے نعت خوانوں کا۔ اب بڑھتے ہیں اپنے اگلے سیگمنٹ کی طرف، اور اگلے سیگمنٹ میں آپ کو ایک پیارا سا پیکیج دکھائیں گے۔ اس سیگمنٹ کا نام ہے ولادت کے واقعات باجی کے ساتھ۔ یا رسول اللہ یا حبیب اللہ۔ پیاری بچی اور کڈس ون چینل کے ناظرین، اس سیگمنٹ میں ہم اللہ پاک کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کے بعد کیا کیا واقعات ہوئے ان کے بارے میں سنتے ہیں۔ آج ہم کچھ اور باتیں سنیں گے۔ پیاری بچیوں، یہ ہم نے پچھلے پروگرام میں سنا تھا کہ حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ عنہا کے یہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے تشریف لانے سے بہت برکت ہو گئی تھی۔ بی بی حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی بکریاں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت سے دودھ دینے کے قابل ہو گئی تھی، اور یہ بات صرف حضرت حلیمہ رضی اللہ عنہا اور ان کے شوہر ہی جانتے تھے۔ آج ہم کچھ مزید باتیں سنیں گے۔ بی بی حلیمہ سعدیہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جھولا فرشتوں کے ہلانے سے ہلتا تھا، اور آپ بچپن میں چاند کی طرف انگلی اٹھا کر اشارہ فرماتے تھے تو چاند آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی انگلی کے اشاروں پر حرکت یعنی موومنٹ کرتا تھا۔ اسی پیارے واقعے کی طرف اشارہ کرتے اعلیٰ حضرت لکھتے ہیں، چاند جھک جاتا جدھر انگلی اٹھاتے مہد میں، کیا ہی چلتا تھا اشاروں پر کھلونا نور کا۔ سبحان اللہ۔ مہد عربی لینگویج کا ورڈ ہے، اس کا مطلب ہے جھولا، یعنی اعلیٰ حضرت فرما رہے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنی انگلی سے چاند کو جہاں جانے کا اشارہ کرتے، چاند اسی طرف جھک جاتا تھا۔ جیسے بچے کھلونوں سے کھیلتے ہیں، ایسے ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے چاند ایک کھلونے کی طرح تھا جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اشاروں پر چلتا تھا۔ سبحان اللہ۔ بی بی حلیمہ سعدیہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں، اسی طرح ہر قدم پر ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی برکتیں دیکھتے رہے، یہاں تک کہ 2 سال پورے ہو گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تندرستی اور گروتھ دوسرے بچوں سے اتنی اچھی تھی کہ 2 سال میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم خوب اچھے بڑے معلوم ہونے لگے۔ اب ہم اہل عرب کی عادت کے مطابق نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کی امی جان کے پاس لائے، اور انہوں نے ہم کو انعام وغیرہ بھی دیے۔ 2 سال مکمل ہونے کے بعد عرب کے رولز کے مطابق اب ہمیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے پاس رکھنے کا حق نہیں تھا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک لمحے کے لیے بھی الگ ہونے کے لیے دل نہیں مان رہا تھا، یعنی
को प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इतना प्यार हो गया था कि दिल चाहता था कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इनके पास ही रहें, और इनकी ये विश पूरी भी हो गई। वो इस तरह के उन दिनों मक्का सिटी में कोई बीमारी फैली हुई थी, तो हजरत हलीमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने उस बीमारी को रीजन बनाकर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अम्मी जान को मना लिया और प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपने घर ले आई। सुभान अल्लाह। प्यारी बच्चियों, मजीद वाक़ियात और प्यारी प्यारी बातें हम अपने अगले प्रोग्राम में सुनेंगे। अब हम चलते हैं स्टूडियो की तरफ। माशाअल्लाह जी। प्यारे बच्चों और किड्स पदरी चैनल के नाज़रीन, आपने सेगमेंट देखा विलादत के वाक़यात बाजी के साथ। बाजी के साथ। किड्स पदरी चैनल के नाज़रीन, आपको पैकेज दिखाया गया। बढ़ते हैं अपने अगले सेगमेंट की तरफ, और अगले सेगमेंट का नाम है मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे बड़ी शान वाले। या रसूल अल्लाह या हबीब अल्लाह। जी प्यारे बच्चों और किड्स पदरी चैनल के नाज़रीन, हमारा सेगमेंट है मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे बड़ी शान वाले। जी हाँ, बहुत प्यारा हमारे प्रोग्राम का सेगमेंट है, और इस सेगमेंट में हम नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फ़ज़ाइल सुनते हैं। याद रहे कि जो हमारे उस्मान भाई और सैयद साद भाई हमें फ़ज़ाइल बताएंगे, वो फ़जीलतें हमें याद रखनी है। सेगमेंट के आखिर में मैं एक एक फ़जीलत सबसे पूछूंगा, ठीक है जी? शुरू करें। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब अंधेरे कमरे में तशरीफ़ लाते तो आपके नूर वाले चेहरे की बरकत से अंधेरे वाला कमरा भी नूर वाला यानी रोशन हो जाता। आपकी शान तो ये है कि आपसे सबसे ज्यादा मोहब्बत किए बगैर ईमान मुकम्मल नहीं हो सकता। सुभान अल्लाह। अल्लाह की सरताबा कदम शान है ये, इंसान नहीं इंसान, वो इंसान है ये। कुरान तो ईमान बताता है इन्हें, ईमान ये कहता है मेरी जान है ये। अल्लाह की सरताब कदम शान है ये, इंसान ही इंसान, वो इंसान है ये। नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को अल्लाह पाक ने अपना हबीब यानी अपना प्यारा बनाया। सुभान अल्लाह। अल्लाह पाक ने अपने हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हर ऐब से पाक पैदा फरमाया है। तमाम जहान के लिए रहमत बनकर आने वाले की शान ये है कि फुकरा के साथ बैठने वाले और मिस्कीनों के साथ खाना खाने वाले थे। हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की शान भी कमाल है, आपकी मोहब्बत में दरख्त भी रोने लग जाया करते। माशाअल्लाह माशाअल्लाह, क्या बात है हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फ़ज़ाइल हमने सुने हैं। जी अब बारी है बच्चों की। किन की बारी है? बच्चों। यहाँ पर जो मौजूद बच्चे हैं इनकी बारी है। इनको माइक दीजिए गुफरान भाई। एक एक शान सब ने बतानी है नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, जो अभी बयान की गई है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब अंधेरे कमरे में तशरीफ़ लाते तो आपकी बरकत से अंधेरे वाला कमरा रोशन हो जाता। सुभान अल्लाह। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब अंधेरे कमरे में तशरीफ़ लाते तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नूर वाले चेहरे की बरकत से वो अंधेरा कमरा रोशन हो जाता। नूर वाला हो जाया करता था, अंधेरे कमरे में रोशनी हो जाया करती थी। माशाअल्लाह। जी नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को अल्लाह पाक ने अपना हबीब यानी अपना प्यारा बनाया। सुभान अल्लाह। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह पाक ने अपना हबीब यानी अपना प्यारा बनाया। जी अब आप बताएं। नबी अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को अल्लाह पाक ने हर ऐब से पाक पैदा फरमाया। सुभान अल्लाह। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह पाक ने हर ऐब से पाक पैदा फरमाया। अब मजीद हम लेते हैं नात खां भाई से। नात खां भाई को माइक दीजिए, गुलाम मुस्तफ़ा भाई को। नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की
मोहब्बत में दर्द भी रोने लग जाते थे। हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान कितनी आला है कि आपकी मोहब्बत में इंसान तो रोते ही हैं, आपकी मोहब्बत में इंसान तो रोते ही हैं, लेकिन दरख्त भी रोने लग जाया करते थे। सुभान अल्लाह, ये बहुत मशहूर वाक़या है, ये बहुत मशहूर वाक़या है माशाअल्लाह, जो मस्जिद नबवी, मिंबर और दरख्त के तने का जो वाक़या है, आप लोगों ने सुना भी होगा। अब बढ़ते हैं प्यारे बच्चों और किड्स पदरी चैनल के नाज़रीन, अपने प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं और अपने अगले सेगमेंट की तरफ बढ़ते हैं। सेगमेंट का नाम है आओ कुछ याद करें। याद करें। या रसूल अल्लाह या हबीब अल्लाह। जी प्यारे बच्चों और किड्स पदरी चैनल के नाज़रीन, हमारा सेगमेंट शुरू हो चुका है। आओ कुछ याद करें। क्या याद करें? वसल्लम के नाम। एक बच्चा बताए, कोई आप बताएं। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम। जी नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम याद करने हैं और आज भी इंशाअल्लाह करीम हम नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के 10 नाम याद करेंगे। कितने नाम? 10 10 नाम। और याद रहे कि अपनी पिछली एपिसोड्स में हम नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के 50 नाम याद करा चुके हैं। कितने नाम? 50 नाम याद करा चुके हैं माशाअल्लाह। आज मज़ीद 10 नाम याद कराएंगे तो कितने नाम हो जाएंगे? 60 नाम हो जाएंगे इंशाअल्लाह। जी नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एक नाम है सदीद। क्या नाम है? सदीद। याद करें मेरे साथ, सदीद। 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 सदीद भी कह सकते हैं और सदीद भी कह सकते हैं। सदीद। 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 अगला नाम, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एक नाम है हाफिज। 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 सदीद। 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 हाफिज। 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 अगला नाम, अब्दुल्लाह। 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 सदीद। सदीद। हाफिज। हाफिज। अब्दुल्लाह। अब्दुल्लाह। सदीद। सदीद। हाफिज। हाफिज। अब्दुल्लाह। अब्दुल्लाह। माशाअल्लाह। अगला नाम, शाकिर। 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 सदीद। सदीद। हाफिज। हाफिज। अब्दुल्लाह। अब्दुल्लाह। शाकिर। शाकिर। सदीद। सदीद। हाफिज। हाफिज। अब्दुल्लाह। अब्दुल्लाह। शाकिर। शाकिर। अगला नाम, हबीबुल्लाह। 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 सदीद। सदीद। हाफिज। हाफिज। अब्दुल्लाह। अब्दुल्लाह। शाकिर। शाकिर। हबीबुल्लाह। हबीबुल्लाह। सदीद। सदीद। हाफिज। हाफिज। अब्दुल्लाह। अब्दुल्लाह। शाकिर। शाकिर। हबीबुल्लाह। हबीबुल्लाह। जी ये 5 नाम किस किस को याद हो गए हैं? सबको याद हो गए? मिलकर सुनाएं फिर। सदीद। हाफिज। अब्दुल्लाह। शाकिर। हबीबुल्लाह। दोबारा तरतीब के साथ सुनाएं। सदीद। हाफिज। अब्दुल्लाह। शाकिर। हबीबुल्लाह। माशाअल्लाह। सदीद, हाफिज, अब्दुल्ला, शाकिर और हबीबुल्लाह। माशाअल्लाह। अगला नाम, शरीफ। शरीफ। शरीफ भी कह सकते हैं और शरीफ भी कह सकते हैं। शरीफ। 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 सदीद। सदीद। हाफिज। हाफिज। अब्दुल्लाह। अब्दुल्लाह। शाकिर। शाकिर। हबीबुल्लाह। हबीबुल्लाह। शरीफ। शरीफ। अगला नाम, शफीर। शफीर। पहले शरीफ के आखिर में फा था और इसमें शफीर आइन है, ठीक है, आखिर में शफीर। शफीर। शफीउन भी कह सकते हैं और शफी भी कह सकते हैं। शफीर। शरीफ। शरीफ। शफीर। शफीर। शरीफ। शरीफ। शफीर। शफीर। अगला नाम, खातमुल अंबिया। खातमुल अंबिया। खातमुल अंबिया। खातमुल अंबिया। खातमुल अंबिया। खातमुल अंबिया। शरीफ। शरीफ। शफीर। शफीर। शरीफ। शरीफ। शफीर। शफीर। खातमुल अंबिया। खातमुल अंबिया। खातमुल अंबिया। खातमुल अंबिया। अगला नाम, हसीब।
حسیب 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 شریف شریف شفیع شفیع شریف شریف شفیع شفیع خاتم الانبیاء خاتم الانبیاء حسیب حسیب خاتم الانبیاء خاتم الانبیاء حسیب حسیب اگلا نام مجیب 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 شریف شریف شفیع شفیع خاتم الانبیاء خاتم الانبیاء حسیب حسیب مجیب مجیب حسیب حسیب مجیب مجیب جی یہ 5 نام کون سنائے گا؟ ہاتھ کم اٹھ رہے ہیں. چلیں ہم سنتے ہیں سب سے پہلے سید سعد بھائی سے. شریف شفیع خاتم الانبیاء حسیب مجیب ماشاء اللہ. شریف شفیع خاتم الانبیاء حسیب اور مجیب مجیب. جی اب سنانے ہیں 10 نام. کتنے نام؟ ایک دفعہ میں پڑھا دیتا ہوں پھر انشاءاللہ 10 نام سنیں گے. سدید 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 حافظ 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 عبداللہ 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 شاکر 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 حبیب اللہ حبیب اللہ حبیب اللہ حبیب اللہ شریف 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 شفیع 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 خاتم الانبیاء خاتم الانبیاء خاتم الانبیاء خاتم الانبیاء حسیب 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 مجیب مجیب مجیب. مجیب جی یہ 10 کے 10 نام کون سنائے گا؟ سب سے پہلے سنتے ہیں ہم غفران رضا بھائی سے. سدید حافظ عبداللہ شاکر حبیب اللہ شریف شفیع خاتم الانبیاء حسیب اور مجیب. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. غفران بھائی نے 10 کے 10 نام سنا دیے ہیں. اب سنتے ہیں ہم یہ والے بھائی سے. مائک دیجیے ان کو. سدید حافظ عبداللہ شاکر حبیب اللہ شریف شفیع خاتم الانبیاء حسیب مجیب. خاتم الانبیاء. ٹھیک ہے خاتم الانبیاء. ماشاء اللہ. آگے مائک دیجیے. جی آپ سنائیں. سدید حافظ عبداللہ شاکر حبیب اللہ شریف شفیع خاتم الانبیاء حسیب مجیب. سبحان اللہ ماشاء اللہ. اب یہاں سے ایک بھائی سے سنتے ہیں ہم. مائک دیجیے آپ غفران بھائی ان کو سب سے لاسٹ میں. سدید حافظ عبداللہ شاکر حبیب اللہ شریف شفیع خاتم الانبیاء حسیب مجیب. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. سدید حافظ عبداللہ شاکر حبیب اللہ شریف شفیع خاتم الانبیاء مجیب اور حسیب. جی یہ والے بھائی کو مائک دیجیے. آگے لاسٹ آپ سے سنتے ہیں پھر انشاءاللہ آگے کی جانب بڑھیں گے. سدید حافظ عبداللہ شاکر حبیب اللہ شریف شفیع خاتم الانبیاء حسیب مجیب. سبحان اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ. جی پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین بہت پیارا سیگمنٹ ہمارا رہا اور امید کرتے ہیں کہ آپ نے بھی یہ نام یاد کیے ہوں گے. جو کڈس مدنی چینل پر دیکھ رہے ہیں آپ بھی یہ نام یاد کر لیں کیونکہ ہم جن کا میلاد منا رہے ہیں جن کا مہینہ منا رہے ہیں ربیع الاول شریف ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کا مہینہ ہے تو ہم میلاد بھی منا رہے ہیں یہ مہینہ بھی سیلیبریٹ کر رہے ہیں تو ہمیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے نام بھی زیادہ سے زیادہ یاد ہونے چاہیے. تو آپ بھی یاد کریں انشاءاللہ ہمیں اس کی خوب برکتیں حاصل ہوں گی. اب بڑھتے ہیں اپنے اگلے سیگمنٹ کی طرف اور اگلے سیگمنٹ کا نام ہے کلام. یا رسول اللہ یا حبیب اللہ. جی پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین ہمارا سیگمنٹ شروع ہو چکا ہے کلام. کون سا سیگمنٹ؟ کلام. کلام. ہمارے ساتھ کلام سنانے کے لیے موجود ہیں غفران رضا بھائی اور غلام مصطفیٰ بھائی. دیکھتے ہیں کہ ہمیں کون سا کلام سنا رہے ہیں غفران بھائی اور غلام مصطفیٰ بھائی مل کے 12ویں کی مناسبت سے. جی میں آج آپ کو کلام سناؤں گا. نوری محفل پہ چادر تنی نور کی نور پھیلا ہوا آج کی رات ہے. سبحان اللہ. نوری محفل پہ چادر تنی نور کی نور پھیلا ہوا آج کی رات ہے. سب نے مل کے پڑھنا ہے جھوم جھوم کے پڑھنا ہے جھنڈوں کو لہرا کر پڑھنا ہے. جی غفران بھائی. آمد مصطفیٰ مرحبا مرحبا آئے خیر الورا مرحبا 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 مرحبا
ہے چاندنی میں ڈوبے ہوئے دو جہاں کون جل بانوما آج کی یاد ہے بولا مرحبا مرحبا فرش پر گھوم ہے عرش پر گھوم ہے عرش پر گھوم ہے فرش پر گھوم ہے بدنصیبی ہے اس کی جو محروم ہے پھر ملے گی یہ شب کس کو معلوم ہے ہم لطف خدا آج کی یاد ہے بولا مرحبا مرحبا مانگ لو مانگ لو مانگ لو مانگ لو مانگ لو مانگ لو چشم تر مانگ لو درد دل اور حسن نظر مانگ لو سبز گنبد کے سائے میں گھر مانگ لو سبز گنبد کے سائے میں گھر مانگ لو مانگنے کا مزہ آج کی یاد ہے بولو مرحبا مرحبا مومنو آج گر جیسا لوٹ لو رحمت مصطفیٰ لوٹ لو اے مری جو شفا لوٹ لو آسیو رحمت مصطفیٰ لوٹ لو بابے رحمت کھولا آج کی یاد ہے بولو مرحبا مرحبا وقت لا اے خدا سب مدینے چلے لٹنے رحمتوں کے خزینے چلے سب کی منزل کے جانب سفینے چلے سب کی منزل کی جانب سفینے چلے میری صاحب دعا آج کی یاد ہے بولو مرحبا مرحبا سرکار کی آمد مرحبا آقا کی آمد مرحبا داتا کی آمد مرحبا مولا کی آمد مرحبا آقا کی ولادت مرحبا مولا کی ولادت داتا کی ولادت طاہا کی آمد یاسین کی آمد پیارے کی آمد بیٹے کی آمد سونے کی آمد اچھے کی آمد سچے کی آمد پیارے کی آمد مولود کی گھڑی ہے چلو بنا کے گھر پر مولود کی گھڑی ہے چلو بنا کے گھر پر چلو آمینہ کے گھر پر اے خلد کے بہاروں سرکار آ رہے ہیں اے خلد کے بہاروں سرکار آ رہے ماشاءاللہ ماشاءاللہ کیا بات ہے. عفران بھائی نے اور غلام مصطفیٰ بھائی نے ہمیں بہت پیارا کلام سنایا ہے. نوری محفل پہ چادر تنی نور کی آواز کیوں نہیں آ رہی ہے آپ لوگوں کی؟ نوری محفل پہ چادر نور پھیلا ہوا چاندنی میں ہے ڈوبے ہوئے دو جہاں کون جلوہ نما مولود کی گھڑی گئے چلو آمنہ کے گھر پر اے خلد کی بہاروں سرکار آ رہے ہیں. ماشاءاللہ بہت پیارے انداز میں کلام سنا ہے ہم نے اور بیچ میں نعرے بھی لگائے ہیں. سرکار کی آمد آقا کی آمد پیارے کی آمد
مکی کی آمد، مدنی کی آمد، ماشاءاللہ. جی پیارے بچوں اور کڈس پدری چینل کے ناظرین، اب بڑھتے ہیں اپنے پروگرام کے آخری سیگمنٹ کی طرف، اور سیگمنٹ کا نام ہے لائف آف محمد صلی اللہ علیہ وسلم. یا رسول اللہ یا حبیب اللہ. جی پیارے بچوں اور کڈس پدری چینل کے ناظرین، سیگمنٹ شروع ہو چکا ہے لائف آف محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اس سیگمنٹ میں ہمارے ساتھ موجود ہیں حذیفہ بھائی اور ہمارے سہیل بھائی. دیکھتے ہیں کہ آج نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی لائف کے حوالے سے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے حوالے سے ہم کیا سنیں گے. پچھلی ایپیسوڈ میں ہم نے کہاں تک سن لیا تھا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی 6 سال کی عمر تک پرورش آپ کی والدہ نے کی تھی، اور پھر والدہ کا وصال ہو گیا تھا، پھر آپ کے دادا نے آپ کی پرورش کی تھی. جی اگر ہم بات کریں حضور کی فیملی کی تو آپ کے 3 شہزادے تھے. حضرت قاسم رضی اللہ عنہ، حضرت ابراہیم رضی اللہ عنہ اور حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ. حضرت قاسم رضی اللہ تعالی عنہ سب سے پہلے شہزادے ہیں جو اعلان نبوت سے پہلے پیدا ہوئے. آپ کی امی جان ام المؤمنین حضرت بی بی خدیجہ رضی اللہ عنہا ہیں. حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی کنیت ابو القاسم انہی کے نام پر ہیں. حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ کا لقب طیب و طاہر ہے. اعلان نبوت سے پہلے مکہ معظمہ میں پیدا ہوئے اور بچپن ہی میں وفات پا گئے. حضرت ابراہیم رضی اللہ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سب سے آخری شہزادے ہیں. آپ کی امی جان بی بی ماریہ قبطیہ رضی اللہ تعالی عنہا ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی 4 شہزادیاں تھیں. بی بی زینب رضی اللہ تعالی عنہا، بی بی رقیہ رضی اللہ تعالی عنہا، بی بی ام کلثوم رضی اللہ تعالی عنہا، اور خاتون جنت بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا. بی بی فاطمہ رضی اللہ عنہا کی شادی حضرت علی رضی اللہ عنہ سے ہوئی، اور امام حسن رضی اللہ عنہ اور امام حسین رضی اللہ عنہ انہی کے بیٹے ہیں. انہی سے پیارے محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی آگے اولاد چلی. سبحان اللہ، ماشاءاللہ ماشاءاللہ. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا خاندان، پیارا خاندان، مبارک خاندان، اس کے بارے میں آج ہم نے سنا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے. اچھا میں آپ سے سوالات کرتا ہوں، ٹھیک ہے؟ جوابات دیں گے. یہ بتائیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے کتنے شہزادے یعنی بیٹے تھے؟ جی آپ بتائیں. 4 تھے. دیکھ لیں، 4 تو شہزادیاں تھیں، 4 بیٹیاں تھیں، 3 تھے شہزادے. کتنے تھے؟ 3. جی نام کون کون بتائے گا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹوں کے نام؟ پوچھتے ہیں ہم آپ کے برابر والے بھائی سے. حضرت قاسم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت ابراہیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. ماشاءاللہ. حضرت قاسم رضی اللہ عنہ، حضرت ابراہیم رضی اللہ عنہ اور حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ. اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ان تینوں شہزادوں کا انتقال بچپن میں ہی ہو گیا تھا. اب شہزادیوں کی طرف آتے ہیں. کتنی تعداد ہے، کتنی بیٹیاں تھیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی؟ جی یہ پوچھتے ہیں ہم نعت خاں بھائی سے. 4 تھیں شہزادیاں، 4 بیٹیاں تھیں. نام کون کون بتائے گا؟ نام پوچھنے ہیں. اب نام پوچھتے ہیں ہم. غفران بھائی کو مائک دیجیے بھائی. حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی 4 شہزادیاں تھیں. حضرت بی بی کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت بی بی رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور آخر میں حضرت بی بی فاطمہ الزہرا رضی اللہ سبحان تعالیٰ. اللہ. خاتون جنت بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ، ماشاءاللہ. اور بی بی فاطمہ رضی اللہ عنہ کی پھر شادی ہوئی تھی حضرت علی رضی اللہ عنہ سے. مسلمانوں کے 4تھے خلیفہ حضرت علی رضی اللہ عنہ سے پھر امام حسن رضی اللہ عنہ اور امام حسین رضی اللہ عنہ ان کے بیٹے ہیں، اور انہی سے پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی آل، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نسل آگے چلی ہے. ماشاءاللہ. جی پیارے بچوں اور کڈس پدری چینل کے ناظرین، آج ہم نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی فیملی کے بارے میں سنا. انہی اچھی اچھی باتوں کے ساتھ ہمارے پروگرام ربیع الاول کی رونقیں اس کا وقت اپنے اختتام تک پہنچا. آپ سے ملاقات ہوگی ہماری اگلی ایپیسوڈ میں. اپنا خیال رکھیے اور ہمیں دعاؤں میں یاد رکھیے. نمازوں کی پابندی کیجیے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم. دیکھتے رہیے کڈس مدنی چینل. جشن کا سما ہر طرف بنا، جشن کا سما ہر طرف بنا. آ گئے نبی